السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم آسمانی کتابوں کے بارے میں سنیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کون کون سی کتابیں اپنے نبیوں پر اتاریں۔ اولاً تو یاد رہے، بہت سے نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفے نازل فرمائے اور آسمانی کتابیں بھی اتاریں۔ ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1 تورات، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی۔ نمبر 2 زبور، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری۔ نمبر 3 انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی۔ نمبر 4 قرآن عظیم، جو کہ سب سے افضل کتاب مانی جاتی ہے، وہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی۔ یاد رہے، جو میں نے افضلیت کا ذکر کیا، یعنی کہ قرآن پاک سب کتابوں سے افضل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ذہن میں وسوسہ آ سکتا ہے کہ بھئی توریت بھی تو رب کا کلام ہے، زبور بھی تو اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی تو جو ہے اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور قرآن عظیم بھی کلام ہے، تو سب سے افضل قرآن عظیم کو کیوں رکھا گیا؟ تو یاد رہے کہ کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا، اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ تو اللہ رب العالمین کے کلام میں کوئی افضل کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ سارا کا سارا افضل ہی ہوتا ہے۔ اور ہم سب کا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ سب آسمانی کتابیں جو اللہ رب العالمین نے اتاریں یا پھر جو صحیفے اتارے، وہ سارے کے سارے حق ہیں اور اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ ان میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ ان میں جو بھی ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، ان سب چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو پچھلی کتابیں ہیں جو قرآن پاک سے پہلے نازل کی گئیں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے انہی امت کو دے دیا کہ تم ہی اس کو جو ہے محفوظ رکھنا، حفاظت کرنا اس کی۔ اور وہاں کے جو امت تھی، جو لوگ تھے وہاں کے، انہوں نے اس کی صحیح طریقے سے حفاظت نہیں کر پائے، اور وہ رد و بدل میں لا دیا گیا، یعنی چینج ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کا کلام لوگوں نے چینج کر دیا، تحریف کر دیا گیا اس میں۔ جیسے کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے تحریف کر دی، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے کلام کو چینج کر دیا گیا۔ لہذا جب کوئی بات ان کتابوں کے ہمارے سامنے پیش کی جائے اور بولا جائے یہ زبور میں ہے، انجیل میں ہے، تورات میں ہے، کیا تم اس کو مانتے ہو؟ اگر تو وہ قرآن کریم کے مطابق ہے تو ہم اس کو تسلیم کریں گے، لیکن اگر قرآن کریم کے خلاف ہے تو ہم اس کو یہ سمجھیں گے کہ اللہ رب العالمین کا یہ کلام نہیں ہے، بلکہ انہی لوگوں نے اس کو جو ہے چینج کر دیا گیا۔ اور یہ اعتقاد رکھیں گے جو پہلے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا تھا تو وہ حق تھا، اور جنہوں نے تحریف کر دیا وہ حق نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم بھی چینج ہو گیا معاذ اللہ؟ تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم ہرگز چینج نہیں ہوا، اور نہ ہی کوئی اس کو چینج کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کو بدل سکتا ہے۔ اگرچہ دنیا کے تمام دین کے دشمن اس پر جمع ہو جائیں تب بھی وہ اس کو چینج نہیں کر سکتے، اور چینج نہ کرنے کا بہت بڑا ریزن ہے۔ اللہ رب العالمین پارہ نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن، اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ جب اللہ رب العالمین خود ہی اس کی حفاظت فرما رہا ہے تو چینجنگ کرنے کی، رد و بدل کرنے کی، اس کو تبدیل کرنے کی، اس کے کلمات کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر بھی اگر کوئی معاذ اللہ یہ اعتقاد رکھتا ہے، اور اعتقاد تو بہت دور کی بات، یہ شک بھی کرتا ہے کہ قرآن کریم مستقبل میں، فیوچر میں چینج ہو سکتا ہے، تو وہ کافر شخص ہے، کیونکہ قرآن پاک چینج ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں ایسا اعتقاد رکھنا ہے کہ اس کا جو زبر زیر ہے، پیش ہے، حرکات و سکنات ہے، جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، جو قرات صحیح ہے، ان کو چینج کر کے معنی چینج کر دینا، یہ بالکل محال والی بات ہوتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس پر جو آپ نے نقطے دیکھے ہوں گے وہ بھی چینج نہیں ہو سکتے، تو کلام کا چینج ہونا تو بہت دور کی بات رہی۔ اسی لیے اسلام اور مسلمانوں کا یہ ماننا رہا ہے، اور اسلام کی ہی تعلیمات رہی، قرآن پاک کبھی نہ چینج ہوا اور نہ کبھی چینج ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ قرآن عظیم اللہ رب العالمین ہی کا کلام ہے، اور اسی نے اس کو جو ہے نازل فرمایا۔ اس کی دلیل خود ہی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا اتارا، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج ہے اللہ رب العالمین کا قرآن پاک میں، اور اس سے صاف ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کا کلام پاک ہے۔ پھر آگے مزید اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 24 میں، جب یہ چیلنج کیا اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر نہ لا سکو، یعنی کوئی ایسی صورت نہ بنا سکو قرآن کی مثل، اور ہم فرما دیتے ہیں تم ایسا کر بھی نہیں سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو یہ چیلنج صرف لمیٹیشن کے لیے نہیں تھا، کوئی ڈیوریشن ٹائم فکس ہو اس کا اتنی مدت کے لیے تھا، نہیں، بلکہ صبح قیامت تک ہے۔ اور ایسا نہیں کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی، کفار مکہ نے تو بہت کوشش کی، وہ تو عربی زبان کے اندر بہت ماہر سمجھ جاتے تھے، پھر بھی اس کے باوجود بھی ایک صورت کو ایک ایسی آیت نہ بنا سکے جو قرآن پاک کو معاذ اللہ جھٹلا سکے۔ اور آپ کو بڑی پیاری بات میں عرض کروں، تفسیر روح البیان میں بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ جو پچھلی کتابیں تھیں نا، جو میں نے عرض کی، توراۃ ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جو مزید صحیفے تھے، وہ صرف انہی نبیوں کو یاد ہوتی مزبانی جن پر وہ نازل ہوتی، لیکن قرآن عظیم کا یہ معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ اس کو بآسانی یاد کر لیتا ہے۔ یہ میں نے بہت ہی مختصر طور پر آسمانی کتابوں کا ذکر کیا۔ اللہ پاک کے یہ سارے عقائد ہمیں ماننے والا بنائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔